السلام علیکم۔ آج میں نے ارادہ کیا کہ بیان شروع کرنے سے پہلے آپ کو میں ایک خواب سناؤں۔ آپ بھی حیران ہوئے ہوں گے کہ آج تک کبھی خواب کی بات نہیں ہوئی۔ ہمارے جو موزن صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ کے ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ 40 سال سے زیادہ انہوں نے ایک مسجد تھی ہمارے محلے میں، انہوں نے اس کی خدمت کی۔ تقریباً 1500 سال پہلے میرے بھی ان کے ساتھ مراسم رہے۔ پھر میں نے سوچا کہ کچھ قاری صاحب بلا کے یہاں پر بیانات کا سلسلہ جاری کرایا جائے۔ پھر اس کی پلاننگ بنی کہ ہفتے میں کتنے دن اس کی درس ہوگا۔ یہاں پر ہمارے جو قاری صاحب تھے، جو سب سے پہلے آئے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے ایک خواب آیا ہے۔ تو اس خواب میں وہ کہتے ہیں، اول تو مجھے اگر کوئی کہہ دینا کہ خواب آیا ہے تو میں کہہ دیتا ہوں ٹائم نہیں ہے، بعد میں آپ کو خواب سنیں گے۔ اس ٹائم میرا موڈ اچھا تھا تو میں نے ان کو یہ کہا کہ چلیں آپ سنائیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ خواب میں نے دیکھا کہ میں اور آپ دونوں کسی بیابان جنگل میں جا رہے ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں، اور جب ہم پہاڑوں سے گزرے تو وہاں پر بڑے بڑے جنگلی جانور، شیر، چیتے، بندر، بنمانس اور گدڑ، لومبڑ، اور وہ ہمیں جو ہے نا بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ جیسے وہ ہمیں کھانے لگے ہیں، اور انہوں نے وہاں پر قطار لگا لی ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ قاری صاحب نے مجھے کہا کہ ایسے کو آواز آئی، بڑی آواز آئی، ایسے بہرائی ہوئی آواز آئی کانوں میں اوپر کہ ان کو، یہ جو کھڑے ہیں تمہیں دیکھ رہے ہیں، ان کو قرآن سناؤ۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے وہاں پر درس دینا شروع کیا، اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے تو میں نے ان کو دیکھا کہ جو ہی میں درس دیتا رہا، وہ دھیرے دھیرے وہ سنتے رہے، اور دیکھتے دیکھتے وہ بیٹھ گئے، اور انہوں نے اپنی آنکھیں بھی نیچی کر لی۔ تو قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہوئے درندے جو ہیں انہوں نے محسوس کیا اپنے دل و دماغ کے اوپر، اور وہ آرام کے ساتھ اپنی اپنی جگہ بیٹھ کے، جب میں نے قرآن ختم کیا تو وہ دھیرے دھیرے وہاں سے غائب ہونا شروع ہو گئے اور دم ہلاتے گئے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اتنے فرقہ واریت پیدا ہو گئی ہے، اتنے فتنے پیدا ہو گئے ہیں۔ یہ سارے فتنے جو ہیں نا اسلام کے خلاف جو بنے ہوئے ہیں، یہ سارے درندے ہیں۔ یہ لومبڑ ہیں، شیر ہیں، گدڑ ہیں، خرگوش ہیں، بنمانس ہیں۔ تو یہ خواب میں ایک اشارہ تھا کہ جب فرقہ واریت پھیل جائے تو آپ قرآن سے لو لگا لو، اور قرآن کو پڑھو، سمجھو، اور دوسروں کو اس کے اوپر عمل کرانے کی تلقین دو۔ درس قرآن کی اگر آپ کوشش کریں، اور درس قرآن کرتے کرتے آپ اپنی زندگی وقف کر دیں اس کام کے لیے، آپ کو دنیا میں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص کسی اصحاب سے قرآن سناتا ہے تو وہ ایک بہترین عمل ہے۔ اگر فرض کرو کہ میں نے اپنے دماغ میں 4 شادیاں مسلط کی ہوئی ہیں، ایسے ہو جاتا ہے زندگی میں، ہر چیز ادھر ہی فٹ کرو جیسا یہ کام آپ کے نظر آئے، سامنے آئے۔ بعض لوگ جہاد کے قائل ہیں، ہونا چاہیے انسان کو قائل، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا جہاد کا دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جو جہادی ہوتے ہیں ان کا تو شروع سے لے کر آخر تک ایک مقصد ہوتا ہے۔ کئی لوگ تبلیغ کے اوپر چل رہے ہیں، کچھ سیاست کے اوپر چل رہے ہیں۔ سیاست اور تبلیغ دونوں ہو نہیں سکتی۔ آج کل تو لوگ سیاست میں بھی قرآن کا فتویٰ لے کے آ جاتے ہیں۔ مخالف پارٹی کے نے اگر کوئی غلطی کرتی ہے تو اس میں قرآن پاک کی تلاوت کھول کے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔
آپ کی مخالف رائے کے اوپر کوئی بھی یہودیوں کی علماء والی جو آیتیں ہیں علماء کے اوپر فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہود نصارہ کے جو مولوی ہیں ایسے ہی کیا کرتے تھے. ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ اپنی ایک رائے دولوں کے سامنے ایک ٹھڑک ہوتی ہے دوسروں کو سمجھانے کے لیے. وہ ٹھڑک بھی اس طریقے سے لیبل کس طرح لگا ہوتا ہے. تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ ڈاکٹر اسرار احمد اچھی بات یہ لگی کہ ان میں دوسرے کے اوپر تلقین کا اثر کم نظر آیا. ان کے بھی اپنے کچھ نظریات تھے درس میں وہ لاتے رہتے ہیں, لیکن اتنی بات ہے کہ انہوں نے وہ مضامین بہت اہتمام سے بیان کیے اور بہت زیادہ ان کو ہائی لائٹ کیا ہے قرآن کے مطابق. ہمارے علماء کا مقصد نیت نہیں ہے ان کی یہ اپنی مسجدوں کے اندر بیٹھ کے مولانا اپنے ہی حدیثیں بیانا شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں کے دماغ کو مفلوج کرتے ہیں. لیکن بعض علماء جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑے علم سے نوازا ہے اور ان کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ دل کی گہرائی سے اتر جاتی ہیں. کم از کم 1.5 سے 2 مہینے میں آپ قرآن پاک کو پڑھیں. اور اس ٹائم تو کوئی سوشل میڈیا میں نہیں تھا, گوگل بھی نہیں تھی, اب تو آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں. تو آپ جو ہے نا کوشش کریں قرآن پاک کو پڑھیں, سمجھیں اور دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کرائیں. یہ انسان کا ایک بہترین عمل ہے اور اس عمل سے بڑھ کے کوئی اور عمل نہیں ہے. سمجھیں بات کو